الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس کے کہ سلیکٹڈ آیت کریمہ کو ایز اے ٹاپک کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں اور میں حضرت کو ایز اے آموختہ سناؤں، بہت زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ پڑھے سب مل کے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا تجھے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید یہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید یہ کہوں، جانے مراد و جانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و جانے تمنا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ we are not able to express your quality۔ کیوں؟ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ ہم آپ کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اوصاف کاؤنٹلیس ہیں، کاؤنٹ کے ذریعے ہم اس کو انرولمنٹ نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں؟ میرے امام نے کہا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً یہ میرے لیے بالکل بھی مناسب پاسبل نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے کہ میں جن کے خطابت کے جواہر پارے کو سن کر کے میں اپنے خطابت کی پگڈنڈیوں پہ چلنا سیکھا، ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے تقریر کے بعد میں اب کچھ اسپیچ کر سکوں، حضرت کی دعا لینے کی غرض سے اور سنانے کی غرض سے کہ ایک بار سے پھر سے سبق کا اعادہ ہو جائے اور اپنا نام آقا اللہ رسول کے ذاکرین میں انرولمنٹ کرا سکوں، اسی پرپز کے تحت تھوڑی دیر کے لیے 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے it's time not able to speech, it is time for only sleeping, only resting, because Allah Rabbul Izzat says in the Holy Quran وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو، مفہوم یہ ہے کہ میں رات کو ہم نے آرام کے لیے، ریسٹ کے لیے بنایا ہے، لہٰذا یہ آپ کی محبت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یقیناً میں آپ کا قیمتی وقت اور یہ آپ کا جوش اور جذبہ، آپ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اگرچہ کم کوانٹٹی میں، لٹل کوانٹٹی میں ہیں،
لیکن آپ کا فل ایکسائٹیڈ دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے نہیں کہ آپ پورا سننے کے موڈ میں ہیں، لیکن مجھے آپ کا پریپریشن، کل کا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، کل کا جو آپ کا کانسیپٹ آف پلاننگ ہے، وہ پلاننگ میں فیل نہیں کرنا چاہتا۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا اور آپ حضرات اپنی آرام گاہوں تک جا کر کے آرام کریں گے۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کا سلیکشن ایز اے ٹاپک ہم نے کیا اور جس کی ریسائٹیشن کے ذریعے میں نے خود کو بھی مشرف کیا، آپ حضرات بھی مشرف ہوئے، رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو جو اہل علم ہیں ان سے جا کر کے معلوم کریں، ان سے جا کر کے دریافت کریں، ان سے جا کے علم حاصل کریں۔ اسی آیت کریمہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے ایز ایکسپریشن ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ کہیں اور اس طرح ارشاد فرمایا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ کہیں اس طرح ارشاد فرمایا ہے اطلب العلم ولو کان بالصین۔ مفہوم یہ ہے کہ علم دین، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر کمپلسری ہے، فرض ہے۔ آج اگر ہم نے اس سبق کو یاد کر لیا اور اس میسج کے اکارڈنگ اپنی لائف اسٹائل کو ہم نے موڑ دیا اور اپنی لائف کو اسی نہج پر اگر ہم لے کے چلنے لگے، حضرت نے بتایا مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ 57 کنٹریز مسلمانوں کے انڈر کنٹرول ہے مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں ہے، نہیں تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت نہیں ہے نہیں تو وہ علم کا خزانہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، علم کا خزانہ حاصل کرو۔ علم کی اہمیت کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے سنی بھی ہوگی۔ ایک بات آپ سن لیں کہ علم کی امپورٹنس کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ علم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی طاقت کے سامنے ساری طاقتیں سرنگو ہیں، وہ اللہ جو المائٹی ہے، او اللہ جو پاورفل ہے، او اللہ جو آل کریچرز کا وہ کریٹ کرنے والا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کا صفت ہے علم۔ لہٰذا اے لوگو، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، if you want to will be complete and successful, then you must learn to knowledge۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم کی امپورٹنس کے لیے پہلی وحی، فرسٹ وحی جو ہے وہ بھی ہمارا اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور احادیث میں مذکور ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بندوں کو راہ بد سے نکال کر کے راہ راست پہ لے آنا، خدا کی معرفت دینا، یعنی ارشاد و تبلیغ۔ انبیاء کرام کے بھیجنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ ارشاد و تبلیغ اور ہدایت کی راہ پر لے جانا۔ لیکن اس عظیم مقصد اور غرض و غایت کے باوجود جب اس عظیم پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا اقرا، پڑھے، محبوب پڑھو، محبوب پڑھو۔ پتہ یہ چلتا ہے، اب اس کی آیت کی تشریح بہت زیادہ ہے، پڑھنے کی عظمت۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے عظیم رب کے نام سے پڑھو۔ خلق الانسان من علق، جس نے تجھے ایک لتھڑے سے پیدا کیا، خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں پیدائش کے بعد پھر سے انسان کی پیدائش ہو گئی، اب پیدا ہو گئے انسان، اب پھر سے مقصد کی طرف لایا جا رہا۔ اقرا، پڑھو، اللہ اکبر، اقرا، پھر سے پڑھو، وربک الاکرم، پڑھو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم دین پڑھیں گے تو ہم غریب رہ جائیں گے، دنیا میں ہمیں رونا جائے گا، نہیں۔ اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، تیرا رب مکرم ہے، عزت دینے والا ہے۔ مسلمانوں،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اینی کنڈیشن ہمیں ایجوکیشن بالکل کمپلسری سمجھنا چاہیے. جس طرح سے ہم وداؤٹ فوڈ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس طرح سے اگر ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا وداؤٹ ایجوکیشن ہم کو زندگی نہیں گزارنا ہے مسلمانوں، تو پھر دنیا میں بھی قبضہ تمہارا ہوگا اور ہر جگہ قبضہ تمہارا ہوگا، اسلام کا پرچہ سر بلند ہوگا. آقا نے ارشاد فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت ایک عابد پر عام لوگوں پر نہیں، عابد پر. عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد اسے کہتے ہیں جو دنیا میں صرف اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے، اسے عابد کہتے ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آقا؟ وہ آقا جن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ بات ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ بات میری ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس لیے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. تو میرے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر. اس طرح سے ستارے ہمیشہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ستاروں کے نور سے، ستاروں کی روشنی سے ہمارا آنگن انجور، ہمارا آنگن پر نور نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی قمر جب لیلۃ البدر میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور بدلتا ہے تو وہی چاند ہے، اکیلا چاند ہے. ستارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، روشن ہماری گلی کو نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اکیلا چاند ہماری گلی کو بھی روشن کر رہا ہے، ہمارے آنگن کو بھی روشن کر رہا ہے، ہماری چھتوں کو بھی روشن کر رہا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک اسی طرح سے جسٹ یہی ایگزامپل ہے ایک عالم کی. ایک عالم جہاں ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے سوسائٹی کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے ولیج کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے اسٹیٹ کو بھی منور کرتا ہے اور اپنی کنٹری کو بھی نور بانٹتا ہوا نظر آتا ہے. لہٰذا آج اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، ایجوکیشنل موٹیویشن کانفرنس سے یہ میسج یہاں سے لے کر کے جائیں کیا کہ ہمیں ہر حالت میں بچوں کو پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے. کسی نے ایک مجاہد نے ایک نعرہ لگایا ہے ماہرہ کے سرکاروں کو سلام کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. لہٰذا میرے ملت کے نوجوانوں خود بھی ایجوکیشن کی طرف بڑھیں اور اپنی نسلوں کو ایجوکیشن کی طرف لائیں. یہ ایجوکیشن ہی ہے جو آپ کو اچھی زندگی دے گی، اور ایجوکیشن ہی ہے جو باطل اور حق کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ہے. اور جب یہ معاملہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت میں بہت ساری احادیث، علم کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہے. قرآن مقدس کی بھی تقریباً 8 سے 10 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں ابھی کہ جس علم کی فضیلت ہے، لیکن وقت کے دامن میں بالکل گنجائش میں نہیں ہے. میں بہت زیادہ آپ کے سامنے وقت نہیں لوں گا، بس انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چند فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.